اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہے، ارشاد فرمایا کہ ان انبیاء اور رسولوں کے بعد جو ان کے جانشین بنے، جو ان کے بعد آئے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے اور عنقریب انہیں غی میں یعنی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسر قرآن مفکر اسلام سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیری نوٹ لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو انہی کے الفاظ میں ہو آپ کے سامنے رکھوں۔ مولانا اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو ضائع کرنے والوں کا ذکر کیا ہے اور ان کو جہنم کی وعید سنائی ہے، فرماتے ہیں ہر امت کے زوال اور انحطاط کا پہلا قدم ہے کیا؟ نمازوں کو ضائع کرنا ہر امت کے زوال اور انحطاط کا پہلا قدم ہے۔ اور ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے اس عبارت کو پڑھ کر ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ آج ہمارے انحطاط اور زوال کا کیا مقام ہے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری 80-85% آبادی جو ہے وہ بے نمازی ہے۔ اور مولانا آگے لکھتے ہیں کہ نماز اولین رابطہ ہے جو بندہ مومن کا تعلق اپنے رب سے شب و روز جوڑے رکھتا ہے اور اسے خدا پرستی کے مرکز و محور سے بچھڑنے نہیں دیتا۔ یہ بندھن ٹوٹتے ہی آدمی خدا سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ عملی تعلق سے گزر کر اس کا خیالی تعلق بھی اللہ کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان فرمائی ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں کا بگاڑ نماز ضائع کرنے سے شروع ہوا۔ یہ تعلق باللہ کی کمی اور اس کے فقدان کا لازمی نتیجہ ہے۔ نماز کے ضائع کرنے سے جب دل خدا کی یاد سے غافل رہنے لگے تو جوں یہ غفلت بڑھتی گئی، خواہشات نفس کی بندگی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ پھر ان کے اخلاق اور معاملات تک کا ہر گوشہ احکام الہی کے بجائے من مانے طریقوں یعنی خواہشات نفس کا غلام ہو کر رہ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، یہاں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انتہائی اہم معاملے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ قوموں کے زوال کی علامت ہے اور کسی بھی قوم کے انحطاط اور اس کی تباہی اور بربادی کا یہ پہلا نقطہ آغاز ہے۔ تو اس لحاظ سے آج ہم اپنے گھروں کا، اپنے معاشرے کا اور اپنی قوم کا جائزہ لیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس 5 وقت کی نماز کو گھڑی کی چابی قرار دیا ہے۔ یعنی پرانے دور میں ایک گھڑی ہوتی تھی جس کو روزانہ دن میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ عموماً لوگ 12 بجے کے وقت جو ہے اس کی چابی فل کرتے تھے، اور اگر اس کی چابی بھرنا جو ہے وہ آدمی بھول جاتا تو وہ گھڑی آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیچھے رہنا شروع ہو جاتی تھی، ٹائم صحیح نہیں دیتی تھی۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ یہ گھڑی کو جو کوک دی جاتی ہے، جو چابی بھری جاتی ہے، یہ 5 وقت کی نماز گویا کہ ہماری بیٹری چارج کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے اور مضبوط رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر یہ نماز ہم چھوڑ دیں گے تو اپنے مرکز سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا، اللہ سے ہم لا تعلق ہو جائیں گے، اور جب ہم اللہ سے لا تعلق ہو جائیں گے تو پھر شیطان جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ جب انسان اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، نماز سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، جو اس کو گمراہ کر کے تباہی اور بربادی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔